السلام علیکم، میں محمد رضا خالد راولپنڈی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے۔ آج کا واقعہ جنہوں نے سنایا انہوں نے اپنا نام اس واقعے میں بتانے سے منع کیا اور اپنا ایڈریس وغیرہ کچھ بھی ایسا جس سے ان کی پہچان ہو سکے انہوں نے اس سے منع ہی کیا کہ آپ نہیں بتائیے گا۔ تو واقعہ ان کا کچھ اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے کرایہ دار تھے، بڑے عرصے سے مکان میں رہ رہے تھے، تو کیونکہ پنڈی کے اندر ہاسٹل سسٹم بہت زیادہ، یہاں پہ ہاسٹل لوگ بنا دیتے ہیں تو اس سے اچھی خاصی اماؤنٹ جنریٹ کر لیتے ہیں، یعنی جہاں پر ایک کمرہ آپ کو 6 7 8 10 ہزار روپے کا ملتا ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ اسی کمرے کے اندر 6 7 وہ گدے پھینک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی الماری رکھ دیتے ہیں، اور اس گدے کے حساب سے پھر وہ کرایہ یہاں پہ بن جاتا ہے کہ ایک گدے کا 3500 ہو گیا یا 4000 ہو گیا، تو اس طرح ایک کمرے میں اتنے سارے روم میٹس وغیرہ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کا کچھ خیال ان کے دماغ میں آیا کہ یار یہاں یونیورسٹیز بھی اتنی بڑی بڑی ہیں اور لوگ پڑھنے آتے ہیں، ہاسٹل کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، تو ہم اگر اس طرح دے دیں تو ہمارا بڑا فائدہ ہو، جہاں پہ ہم کو 24 25 ہزار روپے کرایہ آ رہا ہے ان کی طرف سے، تو وہاں پہ ہم کو 50 60 سے بھی زیادہ کرایہ ہے اور ہمارے بڑا فائدہ ہو جائے، اور ہم لوگوں کی جو چھوٹی موٹی اگر کوئی پریشانی ہے بھی تو دور ہو جائے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ان کو کتنا عرصہ اور رکھنا ہے، ان کو 10 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے نا، تو دیکھیں کوئی اگر ان کو یہاں سے کہیں اور جانے کا کہتے ہیں آپ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، کہیں اور جانے کا کہتے ہیں، وہ کرایہ اپنا دے دیتے ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں پر کرایہ آپ نے اتنا بڑھایا بھی تو نہیں نا جس حساب سے ہونا چاہیے، یہاں کا تو 35 ہزار روپے کرایہ چل رہا اور اتنے پہ ہمیں دوسرا کرایہ دار مل سکتا ہے، کہ ہر چیز بڑھانے کی نہیں ہوتی، تو کہ کہہ رہا آپ اگر ان کو نکال دیں یہاں سے، مہربانی کریں تو ہم دوسرا کوئی کرایہ دار رکھیں، یا میرے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے تو اس کے مطابق چلیں۔ تو والد صاحب نے منع کیا، کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ اگر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب کچھ ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو میں نہیں اس چیز کو اچھا سمجھ رہا کہ میں ان کو نکالوں یہاں سے۔ تو زیادہ ضد کی بچے نے، تو والد صاحب نے غصے ہو کے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، تو میرا کمرہ بھی کرائے پہ دے دینا۔ تو اس چیز سے وہ بچے کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ تو اس طرح نہیں، خیر انہوں نے بھی بات کرنا بند کر دی ان کے بیٹے نے، وہ کہہ رہا تھا والد صاحب کیونکہ دل کے مریض تھے تو اس لیے پھر میں نے ان کی باتیں سنی، پھر والد صاحب نے ان کو یاد کرایا کہ یار یاد کرو یہ جب گھر آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے والد صاحب تھے، ان کی والدہ تھی، ان بچوں کی شادیاں یہاں پر اس گھر میں ہوئی، ان کے بچے یہاں پہ ہوئے، ان کے والد صاحب یہاں پہ فوت ہوئے، ان کی والدہ یہاں پہ فوت ہوئی، ان کے لیے یہ گھر کیا چیز ہے۔ اب ان کے پاس طاقت نہیں ہے اتنی کہ وہ یہ گھر خرید سکیں، اپنا گھر خرید سکیں، تو اگر انہیں تھوڑا سا سہارا ملا ہوا تو اس میں کیا ہے، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہوا۔ کہتے والد صاحب کا لیکچر چلتا گیا، میں نے بھی اس لیے کہ وہ فرسٹریٹڈ نہ ہوں ان کی باتیں میں سنتا گیا، اور پھر میرے پہ حقیقی معنوں میں ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اسی طرح کہہ رہے ایک دن جو والد صاحب تھے ہمارے، ان کی طبیعت ویسے ہلکی پھلکی کمزوری تو ان کو رہتی تھی، کہتے تو وہ تھوڑی سی اور خراب ہو گئی، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میں کبھی اس مکان میں جاتا تھا نا تو مجھے اپنے کندھے بہت بھاری محسوس ہوتے تھے، اپنے پیچھے کوئی واضح وجود محسوس ہوتا تھا مجھے، لیکن میں اگنور کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو اس گھر کی فضا اتنی تنگ ہو جاتی تھی کہ مجھے عجیب سا خوف سا آنے لگ جاتا تھا اس گھر سے۔ کہتے ہیں تو میں جب بھی کبھی کرایہ لینے جاتا یا ان کا کوئی کام کرانے جاتا ان کرایہ داروں کا، تو بڑی خوشی ہوتی جلدی سے وہاں سے باہر آ جاؤں میں۔ اب اسی طرح ایک دن والد صاحب ان کی سیڑھیوں سے گر گئے، اس وقت اتفاق سے ان کے جو کرایہ دار تھے کہ انہوں نے وہ سلام کرنے کے لیے ان کے گھر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر ان کے والد صاحب کو اٹھایا، وہ جلدی سے ایمبولینس انہوں نے بلائی، ریسکیو 1122 بلائی، اس میں ان کے والد صاحب کو لے کے گئے، اور وہ ہسپتال میں جب گئے تو پتہ چلا کہ جی بہت زور سے گرے تھے، تو ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں صحیح ٹوٹ گئی ہیں، تو اب وہ ساری زندگی کے لیے بیڈ باؤنڈ ہو جائیں گے اور چل نہیں سکیں گے دوبارہ۔ تو بڑا دکھ تو ہوا، خیر تھوڑا عرصہ بیڈ پہ رہے 1 2 مہینے، پھر ان کو چپ ہی لگ گئی، یعنی چپ ہو گئے، پھر وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور چپ ہی رہتے تھے۔
کبھی بہت ہوا تو کسی چیز کے اوپر اشارہ کر دیتے اور یوں ہی 1-2 ماہ اور ان کی زندگی چلی اور اسی طرح ایک دن وہ فوت ہو گیا۔ خیر ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑا تکلیف دہ وقت تھا۔ پھر جب اس بات کو 3-4 مہینے گزر گئے، کیونکہ پھر بات ٹھنڈی ہو گئی، ان کو پھر ہوا کہ یار اب تو ان کرایہ داروں کو میرے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کہ تو میرے دماغ میں شیطانیت جاگی۔ تو میں نے انہیں کہا جی والد صاحب جب تک تھے تو تھے، لیکن اب ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے یہ رشتہ دار آ رہے ہیں باہر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، کیونکہ ہم بھی ذرا اکیلے ہو گئے، تو ہمیں یہ مکان چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ ایک آدھا کمرہ بیٹھک لے لیں، اس کی وہ سیپریٹ ہے، یا پھر دوسرے والا کمرہ لے لیں، یا پھر کوئی اور کر لیں، ہمیں یہاں پہ رہنے دیں، ہم سے حصہ لے لیں تھوڑا سا، یا چلیں کرایہ بڑھا دیں، ہم وہ دے دیں گے، لیکن ابھی تو ہم بڑے مجبور ہیں، ہمیں پتہ ہے اس علاقے میں کرایہ بہت زیادہ ہے، تو ہم تو یہاں بڑے کمفرٹیبل تھے۔ انکل نے تو ہم سے بڑے وعدے کیے ہوئے تھے کہ کہتا ہے انکل کو آپ چھوڑیں، انکل ہی نہیں رہے تو ان کے وعدوں کا کیا کرنا میں نے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑی سخت زبان میں نے ان کو کہا، اور اس کے بعد پھر اب میں نے انہیں ڈرانا بھی شروع کر دیا۔ اپنے کزن میں نے بلا لیے گاؤں سے ان کو ڈرانے کے لیے، وہ میرے ساتھ ان کو روز ڈراتے تھے کہ بھی خالی کریں، حتیٰ کہ ہم لوگوں نے اتنی بدتمیزی شروع کر دی کہ ان کا جو سامان جو گیراج میں تھا وہ بھی باہر رکھنا شروع کر دیا، گیٹ کو بھی ہم نے اپنا تالا لگا دیا، وہ اپنے موٹر سائیکل بھی نہیں گھر میں کھڑے کر سکے، یعنی اور پانی بھی ہم بند کر دیتے تھے، اوپر سے چھت کے دروازے کو بھی کنڈی لگا دیتے تھے کہ وہ اوپر سے پانی بھی نہ کھول سکیں۔ خیر کرتے کرتے انہوں نے ایک دن ہمیں چابی دے دی، اور اس کے بعد معافی وغیرہ مانگ کے وہ مکان سے چلے گئے۔ کہتے اسی طرح میں نے وہ جو ٹھیکیدار تھا اس کو بلایا، میں نے کہا یار اس کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دو، بیچ میں دیوار لگا کے اور واش روم وغیرہ تیار کر دو۔ تو اس طرح پھر ٹھیکیدار نے کہا ٹھیک ہے جی، کہ اتنا خرچہ ہوگا، جو خرچے کی اماؤنٹ تھی مجھے بتا دی، اور میں سامان وغیرہ اس کو کہا لے آؤ، تو وہ سامان لے آیا۔ لیکن اب کام کرتے کرتے اس نے 4 دن کے بعد کام ہی چھوڑ دیا، جو تھوڑے بہت اس نے کام کیا ہوا تھا ہلکا سا ہی بالکل، تو وہ چھوڑ دیا۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی پتہ نہیں مزدور رہتا ہوں ڈرتے ہے کیا؟ تو کہتا کیا ڈرتے ہیں بھائی، کام کرو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہتا نہیں جی مزدور ڈر رہے ہیں، مزدور یہاں سے جب میں لے کے آتا ہوں تو ڈرتے ہیں، رات کو انہیں خوف آتا ہے اس گھر سے، وہ کہتے ہیں کہ سانوں کوئی کام نہیں کرن دینا، سانوں کوئی روکتا ہے گا، تو اور ہم جتنی محنت کرتے ہیں صبح دیکھتے ہیں تو اتنا کام نہیں ہوا ہوتا، اور یہاں پہ سے ہمیں بڑا خوف آتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہو جانے لگ جاتی ہے، ہمارے کندھے بھاری ہوتے ہیں، ہم سے جو اوزار ہیں مزدوری والے وہ بھی نہیں اٹھتے، اور ہم کو واضح کچھ نظر آتا ہے۔ کہتے جی تجھے کی گلا کرتے واضح کچھ نظر آنا کی ہے گا گھر میں؟ کہتے میں ذرا دنیا دار قسم کا بندہ تھا، لالچی سا، تو میرے دماغ میں یہ والی چیز ہے کیا یار کیا ڈرتے ہو تم لوگ، چھوڑو۔ کہتے ہیں پھر میں نے کسی اور کو ٹھیکہ دیا، تو ان کا ایک مزدور کیونکہ کنواں بہت زیادہ گہرا تھا، اس کے اندر جا کے گر گیا، حالانکہ وہ بعد میں ویڈیو بھی دیکھی تھی میں نے، وہاں پہ جو ہم نے کیمرے لگائے ہوئے تھے سیکیورٹی کے لیے کہ کرایہ دار اللہ رحم کرے، میرا دماغ ایسا تھا کہ چپکے سے بھاگ نہ جائیں گھر کے پنکھے وغیرہ اتار کے، ایسی چیزیں۔ کہتے اس لیے میں نے کیمرے لگائے تھے، تو اس میں دیکھا کہ مزدور واقعی خود بخود ہی کنویں میں گرا، اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد وہ جو دوسرا ٹھیکیدار تھا اس نے بھی زیادہ کام نہیں کیا، اس نے کہا جی مزدور اللہ رحم کرے فوت ہو گیا، تو اس کے گھر والوں کا بھی مسئلہ، اس کا انشورنس ہوا ہوا تھا ہماری کمپنی کے ساتھ، وہ بھی ایشو ہو گیا، اور باقی گھر کے ساتھ معاملات خراب ہیں۔ میں خود بھی اپنے مزدوروں کے ساتھ رات کو رکا تھا، تو میں نے بھی محسوس کیا کہ کوئی ایسی، ویسے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بڑے معاملات زندگی میں ہو چکے ہیں، تو کچھ ہے یہاں پہ جو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا۔ اب انہیں تب چڑھ گئی، یہ اپنے وہی جو غنڈے کزن تھے جو پہلے دھمکانے کے لیے ان کو لے کے آئے تھے، جن کے اندر شاید ذرا سی بھی انسانیت نہیں تھی، اور کرایہ داروں کے اوپر اتنا ظلم کرنے وہ انہیں اکساتے تھے، اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کے کرتے، ان کو بلا لیا۔ انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے اللہ رحم کرے چرس پی، اور جو الٹے سیدھی باتیں تھیں وہ کرتے رہے، اور وہ جو مخلوق تھی جنات ان کا وہ مذاق اڑاتے رہے جتنا ان سے ہو سکا نا۔ کہتے تو ہم لوگوں نے جو ہی رات کے 3 بجے گھر کے دروازے کھڑکنا شروع ہوئے، ہم نے دروازے کھول دیے، کہتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے واضح وجود پھرتے ہوئے دیکھے، وہ جو دور، اور اچانک ہی لائٹ صرف ایک کمرے کی جل رہی، ہم نے اتنی جلانے کی کوشش کی لائٹیں
लेकिन किसी कमरे की ऑन ही नहीं हुई और वाज़ेह वजूद सफ़ेद रंग के फिरते हुए देखे हमने कहा अब हम क्या करें। और कमरे में ऐसे जैसे ज़लज़ला आ गया हो, जैसे कमरा पूरा हिल रहा हो। कहते हैं ऐसे लग गया हमें बाकायदा छत पे जैसे आग जल रही हो, ऐसा हमें वो जो शेड होती है ना छत की बनाई हुई, जो वो वहाँ से हमें वो नज़र आ रही छत पे आग। कहते हैं हमारी इतनी बुरी हालत हो गई कि अब हम क्या करें। कह रहा है कि कुछ कज़न तो फ़ौरन स्पीड में भाग गया, और क्योंकि हम वहाँ पे बैठ के बहुत बुरा काम कर रहे थे तो हम में तकरीबन सबकी नापाकी वाली हालत थी। एक कज़न हमारा हाफिज़ था, वो शरीफ था, तो उसने वहाँ पे अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी हालत ऐसी थी वहाँ पर। अब ये कह रहे फिर से दौड़की लगी तो एक और जो ज़्यादा नशे में था, जो शराब भी पी रहा था कज़न, वो तो बाहर भाग गया। और फिर मैंने मौका देखते फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर दिया। फिर फायर ब्रिगेड वाले 20 मिनट के अंदर अंदर आए। तो खैर ये 20 मिनट जिस तरह मेरे फिर गुज़रे, कहते मैं जानता हूँ जिस किस्म की तकलीफ़, और जो मैं ज़मीन पे गिरा हुआ ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे किसी ने ईंटें रख दी, इस तरह का मुझे महसूस हो रहा। कह रहे वो फायर ब्रिगेड वाला आया, उसके मैं गले लग गया, रोने लग गया, और उसने कहा जी क्या मसला हुआ। तो मैंने कहा जी इस तरह। खैर उन्होंने हमारी बातों को बिल्कुल ऐसे लिया जैसे हम लोग किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर वो जो आग वगैरह लगी थी वो उन्होंने बुझा दी। हम उस घर से भाग गए, मेरे कज़न भी डर गए, और वो तो सीधा उन्होंने सुबह उठ के गाँव का टिकट कटवाया। और एक कज़न हमारा लापता हो गया। हमने पुलिस में कंप्लेन भी करवाई उसके बारे में कि जी इसको तलाश करते हैं। पुलिस वालों ने कैसे लापता हुआ, तो हम बता तो नहीं सकते थे कि हमने वहाँ पे मौज मेले लगाए हुए थे, नशे कर रहे थे, हम शराबें भी कुछ लोग पी रहे थे हम में से। तो इस तरह वो भाग के गया और लापता हो गया। कहते काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। कहते उसके बाद मेरे कज़न थे, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से फैमिली अमीर है, उन्होंने भी कहा कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, आपका तकरीबन 17 मरले का मकान है, वो किसी को ले के आए, किसी मौलाना को ने। तो मौलाना ने वहाँ बैठ के पढ़ाई वगैरह की, तो उन्होंने यही कहा कि भाई मकान बेहतर है, इसके अंदर आप ना रहें। इसके अंदर कहते क्या हुआ है, कोई किसी ने जादू गिरा दिए, पुराने किराएदार नहीं ठीक थे। वो कहते किराएदार क्या मतलब। तो कहते यहाँ पहले किराएदार रहते थे। कहते ये तो जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे तो कोई रह ही नहीं सकता, तो आप कह रहे हैं किराएदार रहते थे। कहते वो तो बड़े मज़े से रहते थे, और वो इस मकान को छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थे, हमने तो उन्हें ज़बरदस्ती निकाला। कहता है कि फिर उनको वापस बुला लें, आप यहाँ पर उनको रख दें, चलें कुछ आएगा तो सही ना, आपको नुकसान तो नहीं ना होगा। तो इन्होंने कहा मौलाना और भी मिल जाएंगे, मैं क्यों इनकी बात मारूँ। कह रहे मैंने दिल में यही कहा। कहते हैं फिर मैंने एक और मौलाना साहब को बुलाया, तो उन्होंने भी पढ़ाई की। कहते हैं कि घर बेटा रहने के काबिल नहीं, और बहुत कम होते हैं ऐसे घर जो रहने के काबिल नहीं रहते, तो इसमें बेहतर खुद ना रहो, इसके अंदर बहुत मनहूसियत छाई हुई है। कहते तो आप पढ़ाई ज़्यादा करें, मैं आपको पैसे अच्छे दे दूँगा, आप और मौलाना लें। सब बैठ के कहता है कि बेटा ऑपरेशन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे उम्मीद होती है डॉक्टर को, और जहाँ पे मर्ज़ का जल्द पता चल जाता है बंदे को, उधर ऑपरेशन होता। तो यहाँ पे तो बीमारी का ही हमें तब पता चला जब बंदा ख़त्म हो गया। तो कोई हल नहीं है। कहते हैं कि हम कितनों से लड़ लेंगे, हमारी एक ताकत होती है। तो यहाँ तो इतने हैं कि उनकी तुमसे तो लड़ा ही नहीं ना जा सकता, तो तुम रह के देख लो यहाँ पे तो वगैरह नहीं। मैंने तो ख़ुद महसूस किया यहाँ पे जो हालात है। कह रहे फिर अखीर मैंने उन किराएदारों को फ़ोन किया, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे से सलाम दुआ ली, मेरा हाल पूछा, मेरी वालदा का हाल पूछा, और बहुत प्यार से बात की। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी मोहब्बत से वो बात करेंगे। मैंने उन्हें कहा जी वापस आ जाएं मकान वहीं पर उसी जगह पे। तो कह रहे कि अब तो वापस आना हमारा मुमकिन नहीं है, थोड़ा अर्सा हमको तकलीफ़ हुई थी, लेकिन बस अल्लाह ताला ने हमको बेआसरा नहीं किया। हम लोगों को एक घर मिल गया, और बड़े अच्छे मालिक मकान मिले हैं। आपके वाले साहब जैसे अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन बड़े अच्छे मालिक मकान हैं। तो उन्होंने जो हमने उनको देना शुरू किया तो उसी के अंदर उन्होंने रख लिया, और उसके ऊपर वो कोई हमें गुस्सा नहीं करते कि इस तरह। तो अब इनको भी छोड़ के जाना तो अल्लाह ताला की नाशुक्री होगी ना। तो कह रहे पर आप आ जाएं, आप जितना किराया देते हैं आप उससे कम दे दें, लेकिन आप आ जाएं तो घर के हालात। तो इन्होंने यही कहा कि किराएदार जो होता है वो बहुत मजबूर होता है, कोई अपनी खुशी से किराएदार नहीं बनता, बड़ी तकलीफ़ें बंदे को किराएदार बना देती। तो हमें बड़ा दर्द था, आपने उस वक्त हमारा दर्द समझा नहीं।
تو اب موقع نہیں ہے آپ کو بھی یہ باتیں کہنے کا، لیکن ہم لوگ نہیں آ سکتے واپس، بہت شدید معذرت۔ ہاں اگر کوئی کام ہو، خدمت کا موقع ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انہوں نے خیر فون کاٹ دیا۔ اب یہ کہہ رہے میں نے کرایہ دار بہت سارے رکھنے کی کوشش کی کہ چلو ہاسٹل کو دفع کرو، مکان صاف صوف کرا دیا، ویسے گرام لوگوں نے بنا دیا، کرایہ دار رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کرایہ دار 2-3 دن کے بعد اپنا سامان باہر رکھ دیتے تھے۔ کہتے جو وہ پروگرام ہے کہ ایکسپریس نیوز پہ لگتا ہے وہ کیا ہے، کہتے وہ لوگ بھی میرے گھر آئے، انہوں نے بھی ایک وزٹ کیا اور پھر ایک پروگرام بھی کیا میرے گھر کے اندر، تو ان کو بھی بڑا کچھ محسوس ہوا، انہوں نے بھی ساری چیزیں دیکھی، کیونکہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ کہتے ہیں میرے گھر کا ایڈریس ہے اور مکمل پتہ ہے، اور میرے گھر کی بات چل رہی ہے کہ کسی سے میری اس کو سیل آؤٹ کرنے کی، کسی باہر کے ملک میں وہ بندہ رہتا ہے جس نے میرا مکان پسند کیا، وہ خریدنا چاہ رہا ہے پاکستان آ کے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سا پروگرام تھا اور کس پروگرام کے اندر میرا پورا گھر انہوں نے دکھایا تھا، کہہ رہے ہیں لیکن وہ گھر بھی دکھایا، سارا مسئلہ بھی بتایا اور یہ سارا ایشو بھی بتایا تھا انہوں نے، کہہ رہے اسی لیے مجھے اب تکلیف ہے کہ وہ جو بندہ باہر ہے وہ آگے خرید لے مکان، یا یہ جو میرا کروڑوں روپے کی ہماری پراپرٹی تھی اب بالکل کھنڈر بنی ہوئی ہے، صرف صفائی کے لیے میں بندے بھیجتا ہوں اور وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتے، وہ بھی دن کے وقت۔ بس یہی کہہ رہے تھے مجھے ایک زندگی میں ایک بڑی اذیت ہوئی کہ ایک پراپرٹی تھی ہماری، چلو جو بھی ہو کچھ دے تو رہی تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں دے رہی، اب شرمندہ بھی اپنے کیے پہ، اپنے ظلم پر یاد کرتے ہیں اس کو، اور اس سے کرایہ داروں سے اس طرح معافی بھی نہیں مانگ سکتے، لیکن بس کہتے ہیں یہ والی چیز ایک مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے، پتہ نہیں کیسے لے لے ہم سے۔ باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ بس یہی تھی آج کا واقعہ۔